یہ فٹ سٹیپس ایگریویٹ کرتے ہیں اور خیالات کا ہجوم، ایکسائٹیبلٹی نیند اڑاتی ہے، نیند آ دیتے ہیں. یہ کن دعاؤں میں نمایاں ہے؟ ایک بلڈونا، ایک کوفیا، اور ایکسائٹیبلٹی سے ساری رات زیادہ رہنا یہ فاسفورس میں بھی پایا جاتا ہے. تو عموماً نرس کی ایکسائٹیبلٹی سے جو نیند اڑتی ہے اس کو عموماً جرک سے بھی تکلیف بڑھتی ہے، زور سے قدموں کی چاپ پڑے تو اس سے بھی تکلیف بڑھتی ہے. یہ ان تین دواؤں میں خاص طور پر ہے. نیکسوامکا میں بھی دردوں کا، سارے جسم کی دردوں کا چوٹوں والی آواز سے، وہ ہتھوڑے چل رہے ہیں یا پاؤں کے قدموں کی چاپ ہو، اس سے بڑھ جانا پایا جاتا ہے نیکسوامکا میں بھی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیکسوامکا میں بیلوڈونا ہوتا ہے. نیکسوامکا بھی اینٹی اسپیزموٹک ہے، اس میں بیلوڈونا کا ایکٹیو پرنسپل موجود ہے، اس لیے نیکسوامکا کی بیلوڈونا سے علامتیں ملتی ہیں. یہ نیند بھی لاتی ہے، نیکسوامکا ایکسائٹیبل ہو اسی کو لاتی ہے، اس میں بیلوڈونا موجود ہے، وہ اس کو اینٹیڈوٹ کر دیتا ہے جو بد اثرات ہیں. وہ دوائیں بعض ایسی ہیں جن میں ریئیکشنز بڑے سلو ہوتے ہیں، بعض مریضوں کے ریئیکشن بڑے سلو ہوتے ہیں، ان کو وہ دوائیاں موافق آئیں گی جو سلو ریئیکشن والی ہیں. بعضوں کے ریئیکشن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کو بعض دفعہ کوئی بھی دوائی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ ریئیکشن اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ جو دوائی اس کی پروونگ شروع کر دیتے ہیں، اور اس پہلو سے ان کو احتیاط سے دوائی لینی پڑتی ہے. سب سے پہلے مجھے تجربہ اپنے گھر سے ہوا. سرور مرزا مسورہ میں صاحب یہ ناظر اعلیٰ ہیں ماشاء اللہ، اور امیر مقامی، ان کو جب میں بیٹھ گیا تو دوائی کھانے بڑا سخت ریئیکشن ہوتا ہے. تو پھر مجھے پتہ لگا کہ 200 میں نے اس میں دیا کرتا تھا، اس کا ان کو بےحد سینسٹیو ہے جسم بیرونی حملوں کے خلاف. تو اس میں وہ 200 میں جب دیتا تھا تو ریئیکشن ہوتا تھا. وہی دوائی جب 30 میں دی تو ان کو تسلی ہوئی کہ ہاں اب مجھے آرام آیا ہے. تو بعض ایسے مریض ہیں جن میں ریئیکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے پوٹینسی ان کی خاطر لو کرنی پڑتی ہے، مگر ان کا علاج بھی ہونا چاہیے. وہ 3 دواؤں میں نمایاں ہے، ایک بیلوڈونا، ایک نیکسوامکا، اور ایک زنکم میٹ، زنکم میٹیلکم. زنکم میٹیلک جو سب سے زیادہ سینسٹیو ہے، اتنا سینسٹیو کہ کوئی دوائی بھی مریض قبول نہیں کر سکتا، چاہے چھوٹی بھی دیں، اس کا رد عمل اس کو ضرور ہوتا ہے. اس لیے ایسے مریضوں کو پہلے زنک میں، صرف زنک اس کو کام ڈاؤن کرے گا، اس کی اوور سینسٹیوٹی کو ٹھیک کرے گا، پھر اس کے بعد جو جس چیز کی ضرورت ہے پھر وہ اس کو قبول کر لے گا. بیلوڈونا میں اور جلسینیم میں ایک بات کامن ہے، ان کی سر درد عموماً سر کا پچھلا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جب پیچھے کی طرف دبائیں تو نسبتاً آرام آتا ہے، اور اگر سامنے کی طرف جھکائیں تو تکلیف بڑھتی ہے. یہ جو سامنے کی طرف جھکانے سے تکلیف بڑھتی ہے یہ مختلف وجوہات سے ہوتی ہے. بیلوڈونا اور جلسینیم میں جو پٹھی ہیں ان کو جب یوں کھینچتے ہیں اس سے تکلیف بڑھتی ہے، جب پیچھے کی طرف ان کو دبایا جائے، سکیڑا جائے تو ریلیف ملتا ہے. تو بیلوڈونا کا مریض اگر ویسے بیٹھا ہو، آپ بغیر کسی بات پوچھے دوائی دینا چاہتے ہوں تو اس طرح بھی بچھانا جاتا ہے، یوں کر کے وہ بار بار یوں کرے گا، یہ اس کا دبانے کا طریقہ ہے. لیکن سامنے سے جھکانے کے نتیجے میں ضروری نہیں کہ بیلوڈونا یا اس کی ضرورت ہو. جلسینیم کی، جن کے یہاں سائنس کی وجہ سے سر میں درد ہو، وہاں سر جھکانے سے ضرور تکلیف ہوتی ہے. جب مجھ سے نیچے کرتے ہیں تو سائنس کا بوجھ پڑتا ہے اوپر کی طرف اور تکلیف بڑھ جاتی ہے. اس لیے صرف علامتیں چند پڑھ کر صحیح علاج نہیں ہو سکتا جب تک ان علامتوں کا مزاج نہ سمجھیں، ان کا پس منظر آپ پر روشن نہ ہو. جب وہ ہو جائے تو پھر آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس مریض کو کس چیز کی ضرورت ہے. اب اس کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ تھوڑی دیر
کی بجائے تھوڑا سا مرض ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لگ رہتا ہے، وارنٹلی آتا ہے، وارنٹلی چلا جاتا ہے. تو اس کے باوجود کنجسشن جو سر کی ہے، جو اس کی درد، سر درد تو ہٹ جائے، کنجسشن بڑی دیر میں جاتی ہے، بعض اوقات کئی دن تک چلتی ہے. سر کو درد کی وائلنس میں تو آرام آ گیا، لیکن وہ جو احساس ہے نا کہ پیچھے سے کچھ تھکا ہوا ہے، بوجھل پن، یہ بڑا دانا میں کئی دن مسلسل چلتا ہے. اور ایک علامت اس کی عجیب لکھی ہوتی ہے، وہ شروع میں جب پڑا تھا تو عجیب ہوا تھا، ہیئر کٹ سے سر درد. جب بھی ہجامت بنوائیں سر درد ہو جاتی ہے. وہ اصل میں سردی ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، اوپر سے کپڑا سا اتر جاتا ہے، اس سے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے. ٹھنڈی ہوا لگنے سے جو سینسٹیوٹی ٹو کولڈ تھا، وہ غالباً یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے. جب مرض ہو جائے، مثلا سر درد ہو رہی ہے، سر پھٹ رہا ہے، تو اس میں ٹھنڈا ہاتھ یا ٹھنڈی چیز سے تکلیف نہیں ہوگی، لیکن ٹھنڈی چیز اس سر درد کو لانے کا موجود بن جاتی ہے. اور سینسٹیوٹی سے مراد یہی ہے کہ کولڈ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، سردی لگ جانے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں.